اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ یادیں کچھ باتیں پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کی بعض معروف شخصیات کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان اسٹوڈیوز میں اس وقت مولوی محمد ابراہیم بھامڑی صاحب موجود ہیں۔ یقیناً دنیا کے کونے کونے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی شخصیت سے واقف ہیں۔ ہم ان سے جماعت احمدیہ کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، خلفاء کی یادوں کے حوالے سے ان سے باتیں کریں گے۔ مول صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مول صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ مول صاحب میں MTA پاکستان کی طرف سے بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ مول صاحب پہلا سوال جو ہے وہ ہم اپنے مہمانوں کو جو کیا کرتے ہیں وہ ان کے خاندان کے حوالے سے ہے۔ آپ کا خاندان اور آپ کی پیدائش کا سن اور جگہ کون سی ہے؟ میرے گاؤں کا نام موجہ پامڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پامڑی ایک قصبہ تھا جس کی ساری آبادی جاٹ زمینداروں کی تھی۔ آدھی آبادی سکھوں کی تھی، آدھی آبادی مسلمانوں کی تھی، چند گھر برہمنوں کے، کھتریوں کے بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری برادری سکھوں کی اور مسلمانوں کی ایک ہی تھی۔ جاٹ زمیندار، گود ہماری ریاڑ ہے، اس علاقے کو ریاڑگی کا علاقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس علاقہ میں ریاڑ قوم کے، ریاڑ برادری کے 12 گاؤں تھے۔ ان گاؤں میں ہمارا گاؤں پامڑی جو تھا مشہور معروف تھا، قادیان سے مشرقی جانب 5 میل تھا۔ ٹھیک ہے، 5 میل کے فاصلے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو میں جٹ زمیندار ریاڑ برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پیدائش جو ہے سن 1914 کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری صحت جو عمر کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ الحمدللہ۔ اس عمر میں بھی میں بغیر عینک کے پڑھتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود کی کتابوں کا میں نے 4 بار مطالعہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سینکڑوں عربی، اردو، فارسی کا شعر یاد ہیں، اور اسی طرح کلام محمود کی بھی نظموں کی نظمیں 8-9 نظمیں مجھے زبانی یاد ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، حضرت مسلم موعود کا کلام، اسی طرح حضرت نواب مبارکہ بیگم اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند ہے، راضی ہو، ان کا کلام جو ہے مجھے یاد ہے۔ یا عینا فیض اللہ عرفانی کا قصیدہ جو ہے پڑھ کر سوچتا ہوں، یہ مجھے ازبر یاد ہے، 70 شعر یاد ہے۔ روزانہ میرا یہ معمول ہے کہ سونے سے پہلے میں یہ روزانہ پڑھ لیتا ہوں۔ ٹھیک۔ مول صاحب آپ نے اپنے گاؤں کا ذکر کیا کہ وہ قادیان سے 5 میل کے فاصلے پہ۔ گاؤں آپ کا کتنا بڑا تھا؟ اندازاً کتنی آبادی تھی اس میں؟ ہمارے گاؤں کے 6 محلے تھے، جس کو پنجابی میں پتیاں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 3 نمبردار ہندوؤں کے تھے اور 3 نمبردار مسلمانوں کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قصبے کا رنگ رکھتا تھا۔ تو میرے گھر میں، میرے خیال میں گاؤں کی آبادی 400-500 گرانہ ہوگی، 400-500 کے قریب۔ ٹھیک ہے۔ مول صاحب آپ کے خاندان میں احمدیت کیسے آئی؟ میرے خاندان میں احمدیت اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئی کہ سن 18 میں، جس وقت کہ میرے والد صاحب کی عمر جو تھی وہ 65-66 سال تھی، نظر کی بینائی کمزور ہو گئی، موتیا کی بیماری ہو گئی۔ مول صاحب والد صاحب کا نام کیا تھا؟ چودھری عبد الکریم صاحب۔ چودھری عبد الکریم صاحب۔ ٹھیک ہے۔ وہ جٹ برادری سے تعلق رکھتے تھے اور اہل حدیث فرقہ سے منسلک تھے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو سن 18 میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی، موتیا اترایا، تو علاج کی خاطر وہ قادیان میں نور ہسپتال میں علاج کے لیے آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ میرے والد صاحب مشہور تھے، جب قادیان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ چودھری عبد الکریم صاحب نور ہسپتال میں داخل ہیں، تو وہ تیمارداری کے لیے کرنے آتے تھے۔ ماسٹر عبد الرحمن صاحب میر سنگھ، اسی طرح مولوی غلام نبی صاحب مصری، اس طرح بزرگوں کو جب پتہ لگا کہ چودھری عبد الکریم صاحب پامڑی والے جو ہیں وہ ہسپتال میں داخل ہیں، تو وہ تیمارداری کے لیے آتے تھے، خاط توضع بھی کرتے تھے، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ تو انہوں نے دعوت اللہ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔
اور حضرت والد صاحب کے ذہن میں اچھی طرح وصال ابن مریم کا مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا ان دنوں میں بیماری کے دنوں میں ٹھیک ہے جب وہ ہاسپٹل میں داخل تھے 10-15 دن رہے بھی ہسپتال میں، تو ان دنوں میں دعوت اللہ انہوں نے خوب کیا، حضرت ماسٹر عبد الرحمٰن صاحب نے، مولوی غلام صاحب مصری نے، اور وصال ابن مریم کا مسئلہ جو تھا پوری طرح سمجھ میں آ گیا، دل میں بیٹھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ان کے دل نے یقین کر لیا کہ مسیح مولا میں بالکل برحق ہیں، سچ ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب عیسیٰ فوت ہو گئے تو پھر مسیح مولا میں زمانے کی ضرورت تھی، مہدی کا یہی زمانہ تھا، اگر اب نہیں آنا تھا تو کس وقت آنا تھا؟ تو انہوں نے اپنی بیماری کے دوران قادیان میں بیعت کر لی۔ کس سن میں؟ جب وہ قادیان سے بامبڑی آئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ چودھری عبد الکریم صاحب جو ہیں وہ احمدی ہو گئے، تو انہوں نے بہت افسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ میاں کہتے تھے بزرگی سے ہمارے والد صاحب کو میاں عبد الکریم۔ ٹھیک ہے، میاں عبد الکریم صاحب اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے مرزائی ہو جانا ہے، احمدی ہو جانا ہے، تو خواہ آپ اندھے ہو جاتے، لیکن ہم آپ کو قادیان کبھی نہ جانے دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو والد صاحب انہیں جواب دیتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری جسمانی آنکھوں کے ساتھ روحانی بینائی جو وہ بھی تیز ہو گئی ہے، اور روحانی بینائی جو ہے یہ جسمانی بینائی سے زیادہ ضروری ہے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کروں، بلکہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راست پر صراط مستقیم پر قائم کر دیا، اور حضرت مسیح موعود کی صداقت جو ہے میں اللہ وجل بصیرت کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ گاؤں کے گاؤں کے پامڑی کے لوگ جو تھے والد صاحب کے اس طرح بزرگ سمجھا کرتے تھے، وہ کہتے میاں عبد الکریم اگر آپ مہدی کا دعویٰ کریں تو ہم آپ کی بات کر لیں گے، لیکن مرزا صاحب کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت والد صاحب انہیں کہا کرتے تھے جواباً کہ جب میرے جیسوں نے مسیح موعود کی بات کر لی تو یہ مسیح موعود کی صداقت کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں جات خیار الناس شاکن بدما شمو ریاح المسک من تلقائی، کہ مجھے ماننے والے جو نہایت بہترین قسم کے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ روحانی کستوری اور خوشبو، قرآن شریف کی خوشبو، اخلاق حسنہ کی خوشبو میرے پاس سے سونگتے ہیں تو وہ بے تحاشا دوڑے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے والد صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کی سچائی کی دلیل یہ ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں بزرگ ہوں، میرے جیسے کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کا خادم بنا دیا ہے، بس میں آپ کو کے متعلق بھی دعا کرتا ہوں کہ جس خیر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے متمتع فرمایا، خدا کرے اس خیر سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حصہ دے دے۔ والد صاحب آپ نے بتایا کہ 1918 میں آپ کے والد صاحب نے بیعت کی ہے، اس دوران آپ نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے کہ وہ پہلے ہی ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ معروف تھے، مشہور تھے، ان کی شہرت کی وجہ کیا تھی؟ علم تھا یا بزرگی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ ان کی بزرگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ دینی ذوق بہت زیادہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مثلا مولوی ثناء اللہ صاحب، اسی طرح مولوی محمد ثانی بٹالوی، مولوی ثناء اللہ امرتسری کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں۔ اچھا، اور مولوی محمد علی صاحب بوپڑوی، بلکہ وہ علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے، ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کی تقریریں سنا کرتے تھے، وہ بالکل خالص دینی آدمی تھے، اور جب اہل حدیث سے اس وقت بھی وہ دین میں بڑے پکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے گاؤں کے لوگ جو تھے انہیں اس واسطے بزرگ سمجھا کرتے کہ یہ دینی لحاظ سے بہت اعلیٰ ہیں، بلکہ اپنے تنازعات کے فیصلے جو تھے وہ بھی والد صاحب سے کرایا کرتے، اور جو فیصلہ والد صاحب کر دیا کرتے وہ بالکل منع کرتے تھے۔ اس کا مطلب صرف گاؤں کے اندر شہرت نہیں تھی، بلکہ آپ کی بزرگی کی، علم کی اور فیصلوں کے اعتبار سے ارد گرد کے ماحول میں سکھ جو تھے وہ بھی ان میں بھی بزرگی وہ بھی قائل تھے۔ ٹھیک ہے، بیعت سے پہلے آپ کے والد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا؟ مسیح موعود کو دیکھا ہوا تھا، لیکن بیعت کی توفیق زندگی میں نہیں ملی۔ کبھی انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیسی شخصیت تھی، کیسا وجود تھا؟ انہوں نے مجھ سے ہم سے ذکر کیا تھے، مرزا صاحب جو تھے، ہم افسوس ہے کہ میں حضرت مسیح موعود کی زندگی میں بیعت نہیں کرتا، افسوس بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت صاحب کی شخصیت کا، بزرگی کا بہت بڑا اثر تھا، لیکن چونکہ وہ پکے اہل حدیث سے اس واسطے یہ دینی جذبہ جو تھا ان پر غالب تھا، جس کی وجہ سے وہ مسیح موعود کی بیعت سے ایک عرصے تک محروم رہے، اور وہ بزرگ اتنے تھے کہ سکھ جو تھے وہ بھی والد صاحب کی عزت کیا کرتے۔ چنانچہ ان کی بزرگی کا ایک میں واقعہ بتاتا ہوں مختصر طور پر، کہ جب وہ احمدی ہو گئے تو ہم دونوں بھائیوں کو، میرا ایک عبدالعزیز بھائی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھ میں فوت ہو چکے ہیں، عرصے ایک لمبا عرصہ مغرامہ میں انہوں نے بطور مؤثر کے کام کیا، تو وہ
جمعے کے روز قادیان میں آ کر پیدل چل کر جمعہ قادیان میں آ کر پڑھا کرتے احمدیت قبول کرنے کے بعد. تو جب کبھی قادیان نہیں آ سکتے تھے تو ہم دونوں بھائیوں کو ملا کر جمعہ پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ والد صاحب جو تھے جمعے میں ڈانتے تھے کہ ہمارا سکول جو ہم پرائمری میں پڑھا کرتے تھے, ہمارا سکول جو تھا سکھوں کے حلقے میں تھا, تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے اسے نہ جا سکے قادیان, تو ہمیں سکول سے جمعہ پڑھانے کے لیے چھٹی دلا کر اپنے ساتھ لائے. راستے میں گرودوارہ تھا سکھوں کا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ چودھری عبد الکریم صاحب اپنے بچوں کو ساتھ لا رہے, تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا کہ آج جمعہ پڑھنے کے لیے میں قادیان نہیں جا سکا, تو میں اپنے بچوں کو ساتھ رہوں تاکہ میں اپنے مسجد میں جمعہ پڑھ لیں. تو سکھوں نے کہا مولوی صاحب چودھری صاحب میاں صاحب اگر آپ ہماری گرودوارے میں جمعہ پڑھ لیں تو پھر کیا ہے؟ تو والد صاحب نے کہا بہت اچھا, ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ وہاں پر کشن سنگھ تھا, ہریان سنگھ تھا, سکھوں کے نام سے بھگت سنگھ تھا, ہری سنگھ تھا, جن کے مجھے یاد ہیں. 10-12 سکھ بیٹھے ہوئے تھے بورڈ کے نیچے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے گرودوارے کو یہ سعادت بخشیں. چنانچہ میرا چھوٹا بھائی تھا, سریلی آواز تھی اس کی, بڑی اونچی آواز, انہوں نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دی, ندا دی. سکھوں بھی نہیں سنی. پھر ہم اس کمرے میں چلے گئے جس جگہ کے سکھوں کا گرنتھ رکھا ہوا تھا. وہاں پر والد صاحب نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. خطبے میں جب سکھ جو تھے وہ بھی بیٹھ گئے 10-12, تو والد صاحب نے خطبہ 10-15 منٹ دیا. موضوع تھا دنیا کی بے ثباتی. ابھی مجھے وہ مضمون یاد ہے. تو جب خطبہ ختم کر چکے تو سکھوں نے کہا کہ میاں صاحب تسی بہت ہی اچھے بول بولے نے, یہ تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بابا نانا کے بول ہیں. اچھا. ہاں, وہ بہت ہی خوش ہوئے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ یاد بھی ہے؟ ہاں, وہ جو مضمون بیان کیا انہوں نے دنیا کی بے ثباتی, اس میں سے کچھ بیان کریں. والد صاحب نے کہا کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو راستے میں قبرستان میں سے گزرا. ٹھیک ہے. ایک کھوپڑی جو تھی وہ راستے میں پڑی تھی, اس نے اس کو ٹھوڈا مارا. تو اس کھوپڑی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی. ٹھیک ہے. اور اس کھوپڑی نے کہا کہ جس کو آپ ٹھوڈا ماریں یہ پتہ ہے کس شخص کی کھوپڑی ہے؟ میں ایک بہت بڑا رئیس آدمی تھا, لیکن آج میرا یہ حال ہے کہ تمہارے جیسا آدمی جو ہے میری کھوپڑی کو ٹھوڈا مار رہا ہے. تو آپ نے خود میں یہ بیان ہوا کہ انسان کا یہ حال ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, موت کے بعد کیا ہوتا ہے. اصل زندگی جو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اصل زندگی جو ہے موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. یہ تو ایک تیاری کا وقت ہے. تو اصل زندگی ہماری موت کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی لے کر ایک اور اعلیٰ زندگی جو دیتا ہے, اور وہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس زندگی سے بہت ہی اعلیٰ اور صاف ہے. اچھا مولوی صاحب, آپ کی اب ہم ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور پھر کس حد تک آگے حاصل کی تعلیم؟ تعلیم کے بارے میں یہ کہوں کہ ہم دونوں بھائیوں نے پرائمری اس زمانے میں 4 کلاسیں پرائمری کی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے پامڑی مدرسہ تھا پرائمری کا, ہم نے وہاں پر تعلیم حاصل کی پرائمری. ہمارے ماسٹر جو تھے بہت اچھے تھے, ہندو تھے, رام لال ماسٹر تھا, ہری سنگھ تھا, لیکن وہ بہت ہی اچھی طرح ہمیں پڑھاتے تھے. اور ہم دونوں بھائی دوسرے لڑکوں سے زیادہ محنت کرتے تھے, اور وہ لڑکوں کو کھاد لانے کے لیے کہتے ہیں مرزائی لڑکے جو ہم بھی جو ہیں وہ تم سے زیادہ اچھا خود خیال لکھتے ہیں, زیادہ محنت تم بھی محنت کرو. تو اس طرح وہ لڑکوں کو بانٹتے تھے, اکساتے تھے, حوصلہ دیتے تھے کہ جس طرح یہ دونوں بھائی محنت کرتے ہیں اس طرح آپ بھی محنت کریں. چنانچہ میں پرائمری میں ذہین لڑکوں میں محنتی لڑکوں میں تھا. چنانچہ سالانہ جو وظیفے کا امتحان ہوتا ہے اس وقت وہ انتخاب کر کے لڑکوں کو بھیجا. ان میں 3 لڑکے تھے, ایک ہندوؤں کا لڑکا تھا, ایک مسلمان عبدالحق تھا, ایک میں تھا. تو بٹالہ ہم وظیفے کے امتحان میں شامل ہوئے. تو اس طرح میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرائمری میں اچھے ذہین محنتی لڑکوں میں سے تھا. چنانچہ میں وظیفے کے امتحان میں شامل ہوا. ٹھیک ہے. تو 3 ہم لڑکے تھے, ایک کھسریوں کا لڑکا تھا, ایک عبدالحق تھا, ایک میں تھا. آپ کے اسکول میں, آپ کے ماحول میں کس لیول تک پڑھائی کا موقع تھا اور آپ نے کہاں تک حاصل کی تعلیم؟ پرائمری پاس کرنے کے بعد سن 26 میں ہمارے والد صاحب نے دونوں بھائیوں کو مدرسہ عامیہ میں داخل کر دیا سن 26 میں. پھر قادیان میں, اور 7 کلاسیں ہوتی تھیں مدرسہ